میں واقعہ پڑھنے کے بعد اسی دربار تک پہنچوں گا اور یہ واقعہ میں اسی دربار تک پہنچنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ایک سائل تھا، اسے بھوک لگی اور جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ کھانے کی تلاش میں نکلتا ہے۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ میرے پاس کھانا ختم ہو چکا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے ایک باغ ہے، تو اس کے ذہن میں اتنا خیال آیا کہ میں باغ میں چلا جاتا ہوں اور وہاں دیکھوں گا جا کر کوئی نہ کوئی کالندہ اور کوئی نہ کوئی باغ میں ہوگا۔ اگر اس کے پاس کھانا ہوا تو کھانا کھاؤں گا، ورنہ باغ میں قرمے تو ہوں گے، کھجور کا باغ ہے، تھوڑے سے قرمے کھانے کے بعد میں پانی پی لوں گا، کم سے کم تھوڑا مجھے سکون مل جائے گا۔ اس فکر کے ساتھ وہ باغ میں قدم انجا ہوتا ہے۔ اب اس نے باغ میں دیکھا کہ ایک ضعیف ہے جو اس باغ میں کارندے کی حیثیت سے ہے، موجود ہے۔ جب اس نے سوال کیا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اگر کچھ کھانا ہو تو دے دو۔ اب اس بھوکے شخص سے کہا، کارندے نے جو باغ میں کام کر رہا تھا، سب جانتے ہیں کون ہے، مولائے کائنات تھے، تو مولا نے اشارہ کیا کہ اگر بھوک لگی ہے، اگر کھا سکتا ہے تو کھا لے۔ وہ سامنے درخت کی شاخ کے قریب میں ایک رومال میں بندھی ہوئی روٹیاں رکھی، اور وہ کہتا ہے کہ یہ کہنے کا انداز کیا ہے کہ اگر کھا سکتا ہے تو کھا لے۔ توڑ کر قریب گیا کہ مجھے تو بھوک اتنی تیز لگی ہے، جتنا بھی ملے گا کھا لوں گا۔ پیڑ کے قریب گیا تو اس نے دیکھا رومال میں روٹیاں، رومال کھولا تو اس میں جو کی سوکھی روٹیاں تھیں۔ اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ روٹی تو میں کھا نہیں پاؤں گا، تو اب اس سائل نے یہ سوچ کر اس رومال کو، روٹیوں کو ویسے ہی باندھ دیا، اور اب وہ نگاہ بچا کے نکلنے لگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کارندے کو شرمندگی ہو جائے۔ تو اب وہ وہاں سے نگاہ بچا کے نکلنے لگا۔ جب باغ سے باہر نکل رہا تھا تو ابھی یہ پہچانتا نہیں کہ یہ کارندہ کون ہے۔ میرے مولا نے اس کو آواز دی کہ ادھر آؤ، چلے جانا۔ کیا ہوا، روٹی نہیں کھا پائے؟ کیا ہوا، آپ روٹی نہیں کھا پائے ہو؟ اب ظاہر سی بات ہے کہنا پڑا کہ میں نہیں کھا پایا۔ تو پھر مجھے تو ایک اچھے کھانے کی تلاش ہے، یہ تو آج بھی تو میرا اچھا کھانا کھانے کے لیے دل کر رہا ہے۔ اب مولا علی نے کہا، اب اس کو نیٹ پہ بھی سرچ کریے، تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو کیا دوں؟ سب سے آسان بات تو بچوں کے لیے یہی ہے اس دور میں کہ آپ گوگل پہ سرچ کریے، نیٹ پہ ڈالیے، آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ مولا علی نے کہا، تو پھر سن اے سائل، اگر تجھے اچھا اور عمدہ قسم کا کھانا کھانا ہے تو مدینے میں حسن مجتبیٰ کا دسترخوان چلا۔ ایسا ہے تو مدینے چلا جا اور وہاں جانے کے بعد جس سے چاہے پوچھ لینا، جس ایک سے بھی چاہے پوچھ لینا، تجھے پتہ بتا دے گا۔ ابھی شہر کی طرف چلتا ہے، اس نے دیکھا کہ لوگ بڑی تعداد میں تیزی سے بڑھے چلے جا رہے ہیں، تو اب یہ کہتا ہے سائل کہ میں نے بہت سے افراد سے پوچھا کہ مجھے امام حسن کے دسترخوان تک جانا ہے۔ اب یہ کہتا ہے، یقین کریے گا خدا کی قسم، اب سائل کہتا ہے میں نے جس سے بھی پوچھا ہر ایک نے مجھے صرف ایک جواب دیا کہ پریشان کیوں ہو رہے ہو، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم بھی وہیں جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم بھی جا رہے ہیں۔ تو اب یہ سائل مدینے میں پہنچا، آج بھی امام حسن کا دسترخوان جاری ہے، اور ہزاروں آدمی، ہزاروں افراد زائرین آج بھی مدینے میں امام حسن کے دسترخوان پر کھانا روزانہ ڈیلی کھاتے ہیں۔ آج بھی آپ جائیں گے دوپہر میں تو آپ کو آج بھی ہر روزانہ ڈیلی 365 دن، حتیٰ کہ روز عاشورہ بھی فاقہ شکنی کرائی جاتی ہے۔ رمضان میں افطار کا اہتمام بھی ہوتا ہے، لیکن ہزاروں آدمی
ڈیلی امام حسن کے دسترخوان پر آج بھی کھانا تناول فرما رہا ہے، اور وہاں کو مذہب کے قید نہیں ہے، جو بھی زائد بن کے چلا جائے کھا سکتا ہے، جو بھی جاتا ہے ہر کوئی کھاتا ہے تو دسترخوان پر۔ اب یہ اس زمانے میں یہ سائل جا کے دسترخوان پر بیٹھ گیا، اور جب جیسے ہی دسترخوان پہ بیٹھا تو اس کے سامنے ایک معمولی سے غذا لا کے رکھی گئی، دال وغیرہ ہی ہوگی۔ تو اب وہ سوچتا ہے کہ مجھے تو اچھے کھانے کی تلاش ہے، اور اس کارندے نے بھیجا ہے کہ چلا جا، وہاں مل جائے گا اچھا کھانا۔ تو ابھی کہتا ہے کہ میں دسترخوان پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ذہن میں خیال آیا کاش آج تو گوشت وغیرہ مل جاتا تو اچھا رہتا۔ تو جیسے ہی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا اچھا کھانا گوشت وغیرہ مل جاتا، تو پیچھے حسن مجتبیٰ کھڑے تھے، محمد والے محمد، امام حسین کے بھائی ہیں اور رسول خدا کے نواسے ہیں۔ تو امام حسن مجتبیٰ اس سائل کے پیچھے کھڑے تھے۔ اب اس کے دل میں خیال آیا تھا فقط، حسن نے کہا اگر اچھے کھانے کی تلاش ہے تو وہ سامنے دیکھ گوشت بھی رکھا ہے، جو چاہے کھا لے اور جتنا چاہے کھا لے۔ تو اب اس کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے عمدہ عمدہ لا کے رکھ دیے گئے۔ تو اب یہ سائل کرتا کیا تھا؟ اب یہ سائل یہ کر رہا تھا کہ ایک لقمہ تو خود کھاتا تھا اور ایک لقمہ اٹھا کر اپنے رومال میں جمع کر رہا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اگر 1000 ہے تو ان کو بھی بلا لے، لاکھ ہے تو ان کو بھی بلا لے، کوئی قبیلہ ہے تو پورے قبیلے کو بلا لے، اور جتنا چاہے کھا لے، کہ لے کس کے لیے لے کر جا رہا ہے؟ کہا ابھی حسن کو بھی نہیں پہچانتا تھا، کہ پھر بتاؤ تو صحیح کس کے لیے لے کر جا رہے ہو؟ کہ میں اس باغ میں جو وہ کارندہ ہے اس کے لیے لے کر جا رہا ہوں، وہ سوکھی جو کی روٹیاں کھاتا ہے۔ کہا سائل تو اس کو پہچانتا نہیں ہے، تو بتائیے وہ ہے کون؟ وہ ہے کون جو اس کو جانتا نہیں ہے، اس کو پہچانتا نہیں ہے؟ کہ یہ دسترخوان اسی کا ہے جو باغ میں کام کر رہا ہے۔ یہ دسترخوان تو اسی کا ہے جو باغ میں کام کر رہا ہے۔ کون ہے؟ کہ وہ علی مرتضیٰ ہے۔ کہ پھر وہ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ کہ وہ ہے کریم ابن کریم، کریم کھلا کے خوش ہوتا ہے، کھا کے خوش ہوتا ہے۔ کریم تو کھلا کے خوش ہوتا ہے، کھا کے خوش نہیں ہوتا۔ وہ کریم ابن کریم ہے، وہ کھلاتے ہیں۔ پھر امام حسن کا دسترخوان اس دور سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے۔ جب اس دور میں بھی دسترخوان امام حسن جاری و ساری تھا، تو اب شام کا حاکم، شام کا نمائندہ، امیر شام مدینے میں آتا ہے زیارت کرنے کے لیے۔ بہرحال پتہ نہیں کیا غرض رہی ہوگی، مدینے میں آتا ہے، اور اس نے جب مدینے کے باہر آ کر اپنا کارواں روکا تو وہاں دیکھا کہ بڑی بھیڑ جمع ہے اور بہت لوگ وہاں پر جمع ہیں۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میرے استقبال کو آئے ہوں گے، مگر جب کوئی ایک نفر بھی آگے نہ بڑھا، جب کوئی ایک بھی آگے نہ بڑھا حال چال پوچھنے کے لیے بھی، اس نے دیکھا کہ لوگ بڑی تعداد میں کہیں چلے جا رہے ہیں، توڑے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب کس نے مجبور ہو کے پوچھا، سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ یہ سب لوگ جا کہاں رہے ہیں؟ کہ یہ سب لوگ تیزی سے اتنا اکٹھے ہو کر کہاں جا رہے ہیں؟ کہ تمہیں نہیں پتا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بتاؤ تو صحیح کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مدینے میں نواز رسول حسن مجتبیٰ کا دسترخوان جاری ہے، دسترخوان جاری ہے، یہ کھانا کھانے
کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ آج پہلی بار جاری ہوا ہے کرے برسوں سے چل رہا ہے کہ روزانہ جاتے ہیں کہ ہر روزانہ جاتے ہیں کہ کتنے جاتے ہیں کوئی تعداد نہیں بتا سکتا کوئی تعداد نہیں بتا سکتا کتنے افراد حسن مجتبیٰ کے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں. تو اب شام کا حاکم سر پکڑ کے زمین پر بیٹھ گیا کہ ہم نے ان کا منصب چھین لیا دسترخوان ان کا جاری ہے اقتدار چھین لیا دسترخوان ان کا جاری ہے ہم نے ان کا اختیار چھین لیا دسترخوان ان کا جاری ہے ہم نے ان کی دولت کو چھین لیا دسترخوان ان کا جاری ہے مال چھین لیا دسترخوان ان کا جاری ہے ان کا خزانہ لوٹ لیا دسترخوان ان کا جاری ہے خزانہ لوٹ لیا دسترخوان ان کا جاری ہے. میں نے کہا جان لے پہچان لے کہ لوٹنے والا امیر نہیں ہوتا. تو کسی کا لوٹ یہ نہیں لوٹنے والا امیر نہیں ہوتا لوٹانے والا ہمیشہ جناب امیر ہوتا ہے. یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا شام کے حاکم نے. تو شام کا لیڈر تھا اس نے اپنی آنکھوں سے سارا مظاہرہ اور مشاہدہ کیا. تو جو ساتھ میں اس کے چند مشیر آئے تھے ان سے کہتا ہے مشورہ لیتا ہے کہ اے میرے خاص مشیروں مجھے کوئی مشورہ دو کہ کسی بھی طریقے سے اور کسی بھی اینگل اور کسی بھی زاویے سے میرا نام تاریخ میں حسن مجتبیٰ کے ساتھ آ جائے جڑ جائے میرا نام ان کے ساتھ کسی بھی طریقے سے. تو مشیروں نے کہا ہاں جڑ سکتا ہے. تو کیا طریقہ ہے کہ انہیں مدینے سے اپنے دربار شام میں بلا. آ گیا دربار تک دوستوں کہیں مدینے سے اپنے دربار شام میں بلا اور بلانے کے بعد حکومت کی جانب سے حکومت کا خراج حسن مجتبیٰ رسول کے نواسے کو پیش کر اور سن اگر حسن قبول کریں گے تب بھی تیری جیت ہوگی اور اگر انکار کریں گے تب بھی تیری جیت ہوگی. اور وہ کیسے قبول کریں گے تب بھی میری جیت اگر خراج کو انکار کریں گے تب بھی میری جیت. اگر انہوں نے مال دنیا قبول کیا تو ہم کہیں گے تمہارے باپ علی نے دنیا کو طلاق دی ہوئی تھی اور تم نے دنیا کا مال کو قبول کر دیا تو ہوئی تیری جیت. بات تو صحیح ہے. اگر انہوں نے انکار کیا تو ہم یہ کہیں گے لوگوں کے سامنے دربار میں سب کے سامنے کہ دیکھو حسن نے ابھی سلو نہیں کی ہے اگر یہ ہم سے سلو کر لیتے تو ہمارا دیا ہوا تحفہ قبول کرتے تو وہ دربار میں خود بخود ذلیل ہو جائیں گے. تو بات تو صحیح ہے دونوں اینگل بن جائیں. وہ بولا دونوں اینگل ٹھیک ہے بلائیے حکومت کا خراج پیش کیا جائے گا. تو اب ملک شام میں اعلان کر دیا گیا کہ فلاں تاریخ اور فلاں دن میں دربار شام میں حاکم شام کے سامنے حسن مجتبیٰ تشریف لا رہے ہیں. اعلان ہو گیا. تو جیسے ملک شام میں اعلان ہوا تو وہاں کوئی آپ جیسا مولا کا چاہنے والا بھی ضرور رہتا تھا. جیسے چاہنے والے نے سنا کہ دربار شام میں میرا مولا حسن مجتبیٰ تشریف لا رہا ہے بڑا لطف پائے گا خدا کی قسم. اور مجھے نہیں پتا کہ کس پیمانے کو جا کے مجلس رکے گی. ہائے 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 خدا کی قسم. جیسے سنا آواز آئی کہ میرا مولا تشریف لا رہا ہے فوراً دوڑا ہوا گھر آیا. وہ کام کیا کرتا تھا کپش پروش تھا جوتے گھاٹتا تھا جوتے سیتا تھا جوتے بناتا تھا اور ان جوتوں کو بنا کر بیچتا تھا. مولا کا چاہنے والا تھا. کیونکہ کام میں کوئی برائی نہیں ہے جس کام کے ذریعے رزق حلال آئے ہر وہ کام جائز ہے جس سے رزق حرام آئے ہر وہ کام ذریعہ حرام ہے.
ابھی مولا کو چاہنے والا تھا، جوتے گانٹتا تھا، جوتے بناتا تھا، تیار کرتا تھا، یہی کاروبار تھا۔ جب سنا کہ دربار میں شام میں حاکم شام کے سامنے میرا مولا حسن مصطفیٰ رسول کا نواسا تشریف لا رہا ہے، دوڑ کر جلدی سے اپنا کاروبار بند کیا، اپنے گھر آیا، وضو کیا، مصلی بچھایا، مصلی بچھایا، اور مصلی بچھانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اپنے دھاگے کو مصلی پہ رکھا، اپنے سور کو مصلی پہ رکھا، اپنے چمڑے کو پاک کر کے مصلی پہ رکھا، اور اب اس نے جوتیاں بنانا شروع کی، ایک ڈاکی مارتا تھا، سجدے شکر کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، شکرانے کا سجدہ کرتا تھا، پھر امام حسن کے لیے جوتیاں سینے اس نے شروع کر دی۔ اب اس کی زوجہ سوال کرتی ہے کہ میرے سرکار آج تو تمہارا انداز بدلا ہوا ہے، صرف ہو کیا گیا ہے، نمازوں پہ نمازیں، سجدوں پہ سجدے۔ اب یہ کہتا ہے کہ تم مجھے جانتی نہیں ہے۔ اب زوجہ کہتے ہیں میں عرصے سے تیرے ساتھ رہتی ہوں اور تو کہتا ہے وہ تجھے جانتی نہیں ہوں، تو بتا تو صحیح آج تیرا